ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ڈاکٹر صاحبان، آج کا ہمارا کمپیریزن تھا ادویات میں ویلیریانا، اگنیشیا اور ماسکس۔ ویلیریانا، اگنیشیا اور ماسکس۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہومیوپیتھک سسٹم جدید ترین سائنس ہے، اس میں جو سب سے زیادہ پریفرنس ہے وہ دماغی علامات کو حاصل ہوتی ہے، اور دماغی علامات وہ حیثیت رکھتی ہیں کہ دوا کے سمجھنے میں اور استعمال کرنے میں اس میں نہ تو زیادہ دشواری ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی دوا کا ایکشن فیل ہوتا ہے۔ اگر آپ اس پہ غور کرتے ہیں تو یہ اس وقت کے آج کے ماحول میں جو دماغی علامات میں ایک نام رکھا جاتا ہے ہسٹیریا۔ ہسٹیریا دراصل کسی مخصوص بیماری کا نام نہیں ہے، یہ دماغی علامات میں دماغ کے ایکشن کو سمجھنے کے لیے یہ ایک جوش، بے ترتیب علامات، جذبات کی زیادتی، اور دراصل یہ انبیئریبل اسٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ دماغی قوت مدافعت میں جب زیادہ کمی آ جاتی ہے، اس میں خلا پیدا ہوتا ہے، یہ ایک ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے جو ناقابل برداشت ہوتی ہے، اس میں پھر میکانزم پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس میں بہت سے مریض ایسے آتے ہیں جن کے لیے یہ دوائیں جو ہومیوپیتھک میٹیریا میڈیکا میں سب سے ٹاپ پر ہیں، یہ ویلیریانا، اگنیشیا اور ماسکس۔ اس کو کہتے ہیں اوور سینسٹیو، ایکسٹرا آرڈینری سینسٹیو۔ ایسے افراد میں جن میں دماغی بے قراری، جوش، تشویش اور خوف کی ایسی حالت پائی جاتی ہے جو ناقابل برداشت ہوتی ہے، اس میں یہ بھی آپ سمجھ لیں گے کہ ایک ہوتا ہے ایکسٹرا شدت میں زیادتی کا نام، دماغ کی ایکسٹرا آرڈینری سچویشن، جو اس کے برعکس جیسے آپ نے پچھلی دفعہ مطالعہ کیا تھا، جو دماغ کی کمی کی یا ڈاؤن کی سچویشن ہے، دماغ کی کمی، یادداشت کی بے حد کمی میں جو 3 ادویات ہم نے پہلے کمپیئر کیا تھا، فاسفورک ایسڈ، کیلیڈیم اور کاکولس، یہ اس کا الٹ ہے۔ اگر آپ کے پاس 5-6 مریض ایسے آتے ہیں جن میں جو پہلی سچویشن ہے کہ وہ کم درجہ رکھتے ہیں، سوچ میں کمی، یادداشت میں کمی، دماغ کی کمی، اور جن میں آپ کو بتایا تھا کہ ذہن جیسے کام نہیں کرتا، غنودگی، اور جو دماغ میں سوچ کی، سمجھ کی، یادداشت کی بے حد کمی کے مریض ہوتے ہیں، ان میں وہ علامات آتی ہیں جو ایسڈ، کیلیڈیم اور کاکولس میں آتے ہیں۔ اور اس میں وہ لوگ جو وراثتاً یا ماحول کے مطابق یا پرانے طریقہ کار میں ادویات کی زیادتی کے مریض ہوتے ہیں، جو اسٹیرائڈ اور نشاور ادویات کے استعمال سے اس حالت میں پہنچ چکے ہیں، جو پہلے جس میں ایسا ڈرا بیک ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ یادداشت میں ختم ہو چکا ہے، اس کے جیسے سلفاس کا آپ نے مطالعہ کیا تھا کہ وہ لوگ جو پیدائشی یا پیدائش کے بعد ایسے حالات میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن میں دماغ میں سوچ کی، سمجھ کی، یادداشت کی انتہائی کمزوری آ جاتی ہے، وہ ایسے جو کسی گہرے غم کے اثر سے، فیل ہونے سے، کاروبار کے ناکامی سے، یا کسی بہت قریبی رشتہ دار کی موت کے واقعے سے، جس کو غم کے اثرات بولتے ہیں، جیسے ایک مشہور دوا ہے جیسے آپ جس کو بولتے ہیں نیٹرمیور۔
اب اس میں وہ بندہ جو اوور سینسٹیو ہوتا ہے، غم کے اثرات سے متاثر ہوتا ہے، اس میں وہ علامات ہیں جو نیٹیمور کی ہیں تو وہ ٹائپ کی دوا بنے گی۔ ایسڈ فاس میں، کیلیڈیم میں، کاکولس میں، اس کو مختصر ہم بتاتے ہیں کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا کہ علامات کے ساتھ یہ تینوں مریض یادداشت کی بے حد کمی کے ساتھ، یادداشت میں کمی کے ساتھ، سوال کا جواب دینے میں ناکام ہوتے ہیں، اور پرانے مریض ہوتے ہیں۔ ان میں پھر ویسی ہی بیماریاں آتی ہیں جیسے ہڈیوں کی کمزوری ہے، سوزش ہے، درد ہے، شوگر ہے، پیشاب کی کمی ہے، بلڈ پریشر کی کمی ہے، بلڈ پریشر کی کمی کے ساتھ انتہائی کمزوری ہے، پھر پیشاب کے اخراج میں دقت ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ شریفانہ زندگی، بزدلانہ زندگی گزارتے ہیں اور وہ کسی قسم کا طیش اور غصہ اور جذبے کی زیادتی کا اظہار نہیں کرتے، وہ اس الفاظ کے مریض بن جاتے ہیں۔ مشہور بات ہے کہ آپ اس کو پھر ایسی ناکامیوں کے بعد پھر اس میں جو سیکسول ویکنس آتی ہے اس کو وہ بھی کور کرتی ہے۔ ایسے ہی کیلیڈیم میں اس کا تھوڑا فرق ہوتا ہے کہ کیلیڈیم میں وہ لوگ جو سگریٹ نوشی کے یا سیکس کے زیادہ مریض ہوتے ہیں، جس کی زیادتی کے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ان میں کیلیڈیم کے ساتھ یادداشت کی ویسی کمی آتی ہے جیسے ایسڈ فاس میں آتی ہے۔ اور کاکولس میں وہ کمزور ذہن لوگ جو سفر میں، گاڑی میں، سواری میں اپنے آپ میں دماغ کو قائم نہیں رکھتے، دماغ کو ڈاؤن کر لیتے ہیں، ان کو پھر متلی اور الٹی کی شکایت یا رات کو جاگنے سے ایسے حالات میں جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو اس میں وہ کوالٹی آتی ہے۔ اب آپ اس کے برعکس لیتے ہیں تو یہ اس وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے، جیسے یہ ویلریانا اور ماسکس اور گنیشیا ہے۔ اس کو آپ سمجھنے کے لیے ہسٹیریا کی خرابی کا نام دیں۔ ہسٹیریا جو کسی اسپیشل بیماری کا نام نہیں ہوتا، یہ سمجھنے کے لیے یہ ایسی ایک دماغی کیفیت ہوتی ہے جس میں الٹ پلٹ علامات، تبدیل ہونے والی، غیر متوقع، ناقابل برداشت ایسی حالت پائی جاتی ہے جس میں وہ جو ہونا چاہیے اس کے برعکس ہوتا ہے، اور فاسفورک ایسڈ کے برعکس یہ بندہ جذبات کے ایکسٹرا آرڈینری اوپر کے درجے میں ناقابل برداشت حالت میں چلا جاتا ہے، جس کو کہتا ہے کہ اس کو بے چینی کے ساتھ، دل کی دھڑکن میں زیادتی کے ساتھ، دماغی حالات میں خرابی کے ساتھ، غصے کی زیادتی کے ساتھ، جوش کے ساتھ وہ ایسی کیفیت میں چلا جاتا ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہسٹیریا کا مریض ہو چکا ہے۔ ہسٹیریا کیا ہے؟ بعض لوگ اسے دماغ میں، گلے میں گولے کے احساس کا نام دیتے ہیں، بعض لوگ اسے جذبات کی زیادتی کا نام دیتے ہیں، اور جذبات کی زیادتی کے ساتھ یہ بندہ غصے میں اور جوش میں زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے مریض میں جب آپ اس کے دماغی علامات سنتے ہی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ پیدائشی طور پر یہ علامات کے ساتھ، کیونکہ فیصلہ علامات پر ہوتا ہے، علامات کے ساتھ دماغی حالت میں ناقابل برداشت طور پر اس کا دماغ میں قوت مدافعت اس کا ساتھ چھوڑ چکی ہے۔ شکایت تو اس کی وہ ہوتی ہیں جس میں وہ اپنی سر درد کا بتائے گا، تھکاوٹ کا بتائے گا، بے ہوش ہو جاتا ہے، دورے ہوتے ہیں، لنگڑی کا درد ہوتا ہے۔ تو علامات میں اس کا یہ ایسی حالت میں پہنچ چکا ہے جو پیدائشی طور پر یا وراثت میں یا پھر اپنے حالات کے مطابق دماغی کارکردگی میں خرابی کے ساتھ شدید سر درد کا مریض ہوتا ہے، اور سر درد کے ساتھ اس کو یہ علامت بنتی ہے کہ یہ گرمی کا اور سردی کا اس قدر زیادہ شدت سے محسوس کرنے کا احساس نہیں کر سکتا، یہ اس سے زیادہ گر چکا ہے۔ اس میں
دردیں، بیہوشی، غصہ، تیش، جسم کے جھٹکے، یہ ساری علامات میں ویلریانا میں آپ کا مریض وہ ہوگا جو اس حالت میں یہ کہتا ہے کہ اسے سردی زیادہ محسوس تو نہیں ہوتی، لیکن سردی میں وہ بیمار جلدی ہوتا ہے۔ اور سب سے خاص بات یہ کہ سر کی تکلیف، ساری تکلیف اس کے سر میں گرمی کے ساتھ اور سر میں شدت کی زیادتی کے ساتھ ہوتی ہے۔ سر کو یہ گرمی اور تپش برداشت نہیں کرتا۔ آپ سمجھتے ہیں ایسی حالت میں جب یہ بڑی خرابی کی حالت میں آپ کے پاس آتا ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ جسم میں جھٹکے لگتے ہیں، دھوپ لگتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے اور اس کی زندگی تنگ آ چکی ہے، ایسی حالت میں آپ ہسٹیریا میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ برق علامات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ اسے سر کو گرمی سے زیادتی کے ساتھ زیادہ تکلیف ہے، لیکن جسم میں ٹھنڈک سے بھی تکلیف ہے۔ اصل میں فرسٹ گریڈ میں سر کی گرمی سے زیادتی سے تکلیف اس کے پہلے درجے میں آتی ہے۔ اب اس کے ساتھ جب وہ درد میں یا لنگڑی کے درد میں یا ٹانگ کی تکلیف میں چلتا ہے تو چلنے سے اس کی تکلیف کم ہوتی ہے، اور بھوک میں ہسٹیریکل مریض کے اس میں ویلریانا میں بھوک بڑھ جاتی ہے، بھوک زیادہ لگتی ہے، کھائے تو سکون ہوتا ہے، نہ کھائے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہسٹیریا میں آپ کو بتایا کہ اس میں برق علامات پائی جاتی ہیں اگنیشیا کی طرح، وہ یہ کہتا ہے کہ کھانے کو بھوک کی زیادتی کے باوجود، تکلیف میں کمی کے باوجود اس کا پیٹ خراب ہوتا ہے، اس کو وامٹنگ ہوتی ہے، بد ہضمی ہوتی ہے، ڈکار آتے ہیں، اس کا معدہ نہ ہضم کرنے کے باوجود بھوک اس کی، جیسے کہتے ہیں دس از آرٹیفیشل ایپیٹائٹ، مصنوعی بھوک ہے۔ اب آپ اس کے اثرات کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں بڑی ایک واضح علامت ہوتی ہے کہ ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کہتی ہے کہ جو ماں ویلریانا کی مریضہ ہے اس میں نہ غم کو برداشت کرنے کی طاقت ہے، نہ غصے کو برداشت کرنے کی طاقت ہے، نہ اپنی بات کو برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ وہ جب غصے میں ہوتی ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے تو بچہ دودھ پیتے ہی اس کو وامٹنگ اور بد ہضمی اور مکت کا باہر آنا، پیشاب کا بار بار آنا، اس کو پیٹ کی شدید درد کا ہونا اور پھر تشنجی دورہ ہونا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک سسٹم میں یہ دوا جب ماں کے دودھ پلانے کے اثرات بچے میں جاتے ہیں تو وہ بچہ بھی اسی دوا کا مریض ہوتا ہے۔ اس کو اکثر اوقات یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ بچے کو علیحدہ دوائی دیں، اس کی ماں کو بھی وہ دوائی دیں تو اس کے اثرات بچے کو درست کرتے ہیں۔ اتنی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے پاس جو کسی بھی علاج میں اس وجہ سے ناکام ہو کر زیادہ بری حالت میں آپ کے پاس آتے ہیں، اور اکثر ہومیوپیتھک فزیشین کے پاس ہی آتے ہیں اس لیے کہ ان کو سکون آور ادویات سے پھر سکون نہیں ہوتا، ان میں بد ہضمی کے ڈکار آتے ہیں، کانوں کی آوازیں بڑھ جاتی ہیں، سونگنے کی حس بڑھ جاتی ہے، دیکھنے کی حس بڑھ جاتی ہے، خوف بڑھ جاتا ہے، اندھیرے سے خوف زیادہ ہو جاتا ہے، اور متاثرہ حصے کو ملنے سے مالش کرنے سے سکون ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا آپ کے پاس ایک انٹرسٹنگ اور ٹیسٹ والا کیس ہوتا ہے کہ آپ کی دوائی سے اس کو آرام تیزی سے آتا ہے، بیکاز ہی از ایگزیکٹلی اے پیشنٹ آف ویلریانا۔ یہ